اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کے لیے تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ سامعین محترم، یہاں پر یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر انسان کو اپنے خلیفہ یعنی کہ نائب کی حیثیت سے بھیجا ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قوانین کو اس زمین کے اوپر لاگو کرے۔ یہی انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے، اور آج خاص کر میری گفتگو کا حوالہ حکومت سازی سے ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت سازی کرنے کے لیے کن قوانین کو بیان کیا ہے۔ حکومت بنانے کا ایک مقصد اور سب سے اول اور صرف یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر بیان کیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ دین کو قائم کرو اور اس بات کے اندر اختلاف مت کرو۔ یہی بات تو مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس کو اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ تمہاری زندگی کا مقصد اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ اور اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کو حکومت قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا، کوئی کسی اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ولا تتفرقوا، اور اس کے اندر اختلاف مت کرو کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ یہی بات جو مشرکین ہیں انہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ آپ اللہ کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ عبادات کے لیے تو انہیں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حکومت سازی کے لیے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صالح انسان، صالح بندے جو نمازی ہوں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سازی کریں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان کی ہے، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ صالح بندوں کی نشانی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے کیے جاتے ہیں۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ معاف کیجیے گا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، یہاں پر رزق کا معنی اختیارات ہیں کہ ہم نے جو اختیارات ان کو دیے ہیں وہ اس کے ذریعے سے باہمی مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح باہمی مشورہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 159 آیت کے اندر بھی حکم صادر فرمایا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حکومت یا دین کے کام میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ حکومت سازی شاید اللہ کے دین کے اندر شامل نہیں ہے۔ آپ کو کلمے کے نام کے اوپر ایک ملک ملا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ایک آزاد خطہ زمین مل جانا، القرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اور اس کے اوپر چونکہ یہ ملک کلمے کے نام پر ہمیں عطا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد کے اندر ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اب یہ ایک اسلامی مملکت ہے، ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے، اور ہمارے ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمارے آئین کے اندر بھی یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس کے اندر اللہ کے قانون، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم نے اس مملکت کو حکومت اللہ کے قوانین کے مطابق حکومت نہ بنائی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی قبر میں جا کر ہم سے سوال کریں گے کہ تم کس قوانین کے تحت زندگی گزار کے آ گئے ہو، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہاں پر ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مملکت اسلامیہ کے اندر اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دن رات کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔